ہم علی نقوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں جی. یہ بی بی پاک دامن یہاں مین روڈ مارکیٹ کے صدر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ علم عام طور پر کتنے رنگوں کے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کون کون سا کپڑا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سائز میں کتنا تناسب ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے کا سائز کیا ہوتا ہے. علی صاحب آپ پلیز ہمیں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل آل محمد. اچھا، علم کی اقسام جو ہیں وہ کئی طرح کی ہیں جی. کئی چورس علم ہیں، جیسے بین الحرمین میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کربلا محلہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ چورس علم ہیں. امام حسین کے روزہ مبارک، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس رحمۃ اللہ روزے مبارک میں لگے ہوئے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے تکون میں علم بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف کڑھائیاں ہوتی ہیں، مختلف ایپلکس لگتے ہیں، تو ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کلرز جو ہیں وہ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہم نے علاوہ سرخ رنگ کے بھی دیکھے. اس کے علاوہ سرخ اور سبز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر کیونکہ محرم الحرام چل رہے ہیں تو 100 کا دن ہے، کالے کپڑے چلتے ہیں اور کالا ہی علم چلتا ہے میکسیمم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ سرخ بھی استعمال کرتے ہیں، گرین بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن میکسیمم جو رجحان ہے وہ بلیک کا ہے. ٹھیک ہے. ان تینوں میں کوئی فرق ہے؟ سرخ کا مطلب کچھ اور ہے، سبز کا مطلب کچھ اور ہے، بلیک کا مطلب کچھ اور ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. اس کے جو ہے نا، میں تو تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا جی ضرور. شارٹ ٹائم میں، کہ علم بیسکلی جہاں سے نکلا ہم لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ علم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ پرچم اسلام ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت ملی، ٹھیک ہے، تو اس میں آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ علم تھا سفید کلر کا. اچھا، وہی علم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں وہ مولا علی علیہ السلام کو دیا. اچھا، پھر وہ علم جو ہے مولا علی سے مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کو ملا، اور اس کے بعد یہ علم مولا عباس علمدار علیہ السلام کو تھمایا گیا. علم تھا وائٹ، اس کے بعد سبز، کیونکہ اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا سبز ہے. ٹھیک ہے. اور امام شریف بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز ہے، تو ان سے وہ نسبت بھی ہے. اچھا، کالا کیسے ہوا؟ جب امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی شہید ہو گئی، کربلا میں جو شہادتیں ہوئی، اس کے بعد وہی علم جو ہے خون میں لت پت ہو کے پھر جب وہ تھوڑا پرانا ہوا تو وہ پھر بلیک شکل اختیار کر گیا. تو اسی لیے کالا نشان ایک امن کا بھی نشان ہے اور بلیک نشان جو ہے غم کا بھی نشان ہے. اسی لیے لوگ اپنے گھروں کے اوپر زیادہ تر کالے رنگ کا علم لگاتے ہیں، جس میں امن بھی ہوتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بلیک سوگ کا بھی علم ہے. کس کپڑے سے عام طور پر علم بناتے ہیں؟ علم زیادہ تر جو ہے فیبرکس، ڈفرینٹ فیبرکس ہوتے ہیں. اس میں سٹون واش آ جاتا ہے، ویلوٹ آ جاتا ہے، سلک ہو جاتا ہے، جیسے لوگ پسند کریں، لو کوالٹی میں بھی اچھی کوالٹی میں. ٹھیک ہے. آپ اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پر کتنے کا کاروبار ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک سال میں؟ ظاہر لوگ عقیدت کے ساتھ بار بار خریدنے آتے ہیں. اچھا، یہ جو مارکیٹ ہے بیسکلی یہ بی بی پاک دامن بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام کا دربار ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ مارکیٹ ایک کمیونٹی کے لیے اسپیشل مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از شیعہ کمیونٹی. شیعہ کمیونٹی، اہل تشیع کمیونٹی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. پورے پاکستان میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے شیعہ کمیونٹی کی وہ بی بی پاک دامن ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے کام کی کاروبار کے لحاظ سے، تو یہاں پر کام جو ہے جو اچھی روٹین میں چلتا ہے وہ صرف 1.5 سے 2 ماہ کا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف محرم سفر میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی چلے چلتی رہتی ہے. کاروبار ایسا اس طریقے سے نہیں ہوتا، بیکاز ایک کمیونٹی کا کام ہے، تو ایک کمیونٹی آپ کو مخصوص ایام کا کام ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے شہادت کے حوالے سے اسپیشلی. لیکن محرم سفر میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ مجالس اور جلوس وغیرہ نکلتے ہیں. تو اس لحاظ سے لوگوں نے علم برآمد کرنے ہیں، جھولے تابوت وغیرہ برآمد کرنے ہیں، تو اس کا ذرا زیادہ رجحان ہو جاتا مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. علی صاحب بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. آپ نے بڑے اچھے سے وضاحت کی تھینک یو علم کے حوالے سے، اور ہمارے ناظرین یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ان کو علم کے بارے میں بنیادی معلومات آپ نے فراہم کی. جیتے رہیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.